صحرائے چولستان کے بیچ قلعہ دراوڑ کے قریب ہی شاہی قبرستان موجود ہے۔ یہ قبرستان عباسی خاندان کے نوابوں، شہزادوں اور شہزادیوں کی آخری آرام گاہ ہے۔ یہ شاہی قبرستان تقریباً 200 سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا اور اس وقت کے بعد سے آج تک اس جگہ کی دیکھ بھال عباسی خاندان کے باشندے کر رہے ہیں۔ اس قبرستان میں متعدد محل نما مقبرے تعمیر کیے گئے ہیں، جن میں ایک شاہی مقبرہ خاص طور پر صرف نوابوں کی تدفین کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ شاہی مقبرے میں کل 14 قبریں موجود ہیں، جن میں سے 9 قبریں ان نوابوں کی ہیں جنہوں نے 200 سال سے زائد عرصے تک ریاست بہاولپور پر حکومت کی۔ یہ نوابین ایسے کیا کرتے تھے کہ جہاں اپنی قبر کی ان کی ہوتی تھی کہ مجھے یہاں دفن کیا جائے تو وہاں قبر بنوا کے اس میں گندم بھر دیتے تھے۔ پھر جس وقت اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ جاتا تھا ان کو، تو پھر وہ کھول کے اس میں سے وہ گندم نکال کے بانٹ دی جاتی تھی، صدقہ خیرات کر دی جاتی تھی اگر وہ اس قابل ہوتی تھی، اور ان کو تدفین ہو جاتی تھی ان کی۔ شاہی مقبرے سے ہٹ کر باقی بنے تمام مقبرے خواتین کی تدفین کے لیے مختص کیے گئے تھے۔ یہاں کی خاص بات، یہاں سفید سنگ مرمر سے بنے 3 سفید مقبرے ہیں۔ جس جگہ شاہی مقبرے میں پاکستان میں ضم ہونے سے قبل ریاست بہاولپور کے آخری نواب سر صادق خان عباسی پنجم کی قبر بنائی گئی ہے، ٹھیک اسی جگہ مقبرے کے باہر نواب صاحب کے قدموں کی طرف بنا یہ سفید مقبرہ ان کی گوری بیگم وکٹوریا کا ہے۔ نواب صاحب سے نکاح کے بعد ان کا نام غلام فاطمہ رکھا گیا اور ان کی خواہش پر ہی ان کی اور ان کی بیٹیوں کی قبر نواب صاحب کے قدموں میں بنائی گئی، جبکہ باقی کے 2 سفید مقبرے نواب صاحب کی والدہ اور ان کی بہن کے ہیں۔ یارڈ کے باہر مقابر ہیں جہاں پہ ان کی خواتین کے الگ الگ مقبرے بنے ہوئے ہیں، اور وہ آپ اگر تشریف لے جائیں تو وہ بند ہوتے ہیں، ان کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہماری خواتین کی قبریں ہیں، لہٰذا ان کو ہم بند رکھتے ہیں۔ نواب صاحب نے اپنی جو اہلیہ تھیں ان کی قبر کے باہر 4 پلر کھڑے کر کے ان کے اوپر گلوب رکھے گئے تھے، گملے بڑے بڑے جن کے اندر پانی اور باجری وغیرہ ڈالی جاتی تھی تاکہ پرندے آ کے ان کو کھائیں، اور ثواب کے لیے کیا کرتے ہوں گے، مغفرت کے لیے ان کی، لیکن کوئی صاحب وہ پیالے ہی اٹھا کے لے گئے۔ اس قبرستان میں ویسے تو عام عوام کا داخلہ ممنوع ہے، مگر ارشیلا اور نکولس کو یہاں آنے کی خصوصی اجازت دی گئی ہے۔ ارشیلا کا تعلق برلن جرمنی سے ہے، جبکہ نکولس اٹلی میں رہتے ہیں۔ نکولس امریکہ کے ایک مشہور بیس سنگر ہیں اور یہ یہاں خاص طور پر قلعہ دراوڑ اور شاہی قبرستان کو دیکھنے آئے ہیں۔ یہ ایک بہت خوبصورت اور کمال کی جگہ ہے، اسے یہاں آ کر دیکھنا بہت اچھا لگا۔ ہم تو صرف قلعہ دراوڑ دیکھنے کی امید میں یہاں آئے تھے، مگر بعد میں اس خوبصورت جگہ کو دیکھ کر اور بھی زیادہ اچھا لگا۔ ان مقبروں کی تعمیر میں وہی شاہانہ طرز تعمیر کا انداز نظر آتا ہے جو نوابوں کے تعمیر کروائے گئے محلات میں جھلکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے دور دراز سے کاریگروں کو بلوا کر ان مقبروں پر کاشی کاری اور کندہ کاری کا کام کروایا گیا۔ وہاں پہ اندر کاشی کاری کا کام ہے، دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ آئے تھے وہاں پہ اس کو بنانے کے لیے، تزئین و آرائش کے لیے۔ صحرا کے اندر بہت سارے مقابر ایسے ہیں جن کی آرائش و تعظیم ایسے ہی ہے، لیکن اب ان کے بعد پھر اس کو کیئر نہیں کیا کسی نے، تو یہ گرنا شروع ہو گیا۔ لیکن اب دوبارہ پھر نیشنل ہیریٹیج والوں نے اس پہ توجہ دی ہے، کچھ فنڈز بھی فراہم کیے ہیں، اس کی مرمت وغیرہ ہو رہی ہے۔ اس قبرستان میں ایک مسجد بھی ہے۔ دور دراز سے لوگ یہاں خاص طور پر اس مسجد میں نماز ادا کرنے آتے ہیں کہ یہاں کئی صوفیہ کرام آ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ محلات ہیں، قلعے ہیں، پورے چولستان کے اندر بہت سارے قلعے ہیں، ہر قلعے کے ساتھ ایک مسجد ضرور ہے، ہر محل کے ساتھ ایک مسجد ضرور ہے۔ یہ جو گریو یارڈ تھا اس کے ساتھ بھی ایک چھوٹی سی مسجد بنائی گئی تھی، جو آتے تھے وہاں پہ بیٹھ کے عبادت ضرور کیا کرتے تھے۔ دور دراز کے لوگ جو تھے نا اس مسجد میں آ کے چلا کرتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پہ عبادات کرتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس مسجد میں بیٹھ کے جو چلا کیا جاتا ہے یا دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ مقبروں سے باہر بھی بہت سی قبریں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ قبرستان کے ان احاطوں میں یہ قبریں ان شہزادوں کی ہیں کہ جن کی کبھی تاج پوشی نہ ہو سکی۔ صدیوں سے قائم یہ خاموش سلطنت نہ جانے کتنے ہی راز اور کتنی کہانیاں اپنی مٹی میں سموئے ہوئے ہیں۔
محمد انیق زاہد، TW اردو، چولستان، پاکستان.